السلام علیکم۔ اب کیسی حالت ہے تیری پت؟ پہلے سے تو چنگا ہے نا؟ وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا ادھیڑ عمر میزبان اس کے پاس چلا آیا اور اس سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ٹھیک ہو رہا ہوں چاچا جی، آپ کی جادو اثر دوائیں مجھے موت کے منہ سے واپس کھینچ لائی ہیں، ورنہ جب میں پہاڑ سے نیچے گر کر زخمی ہوا تھا اور پھر مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا تو مجھے لگا تھا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اب عالم برزخ میں ہی میری آنکھ کھلے گی۔ مسکرا کر ادھیڑ عمر شخص کو جواب دیتا یہ لڑکا معاذ تھا، وہ بچ گیا تھا۔ وہ سلطان کی سر پر لگائی گئی ضرب کھا کر بچ گیا تھا۔ وہ کیرتھر کی سنگلاخ چٹانوں سے گر کر بچ گیا تھا اور وہ اس خطرناک سانپ کا زہر اپنے جسم میں اترنے کے باوجود بچ گیا تھا جس کی ہلاکت خیزی مشہور تھی۔ اس کا بچ جانا ایک معجزہ تھا، اور ایسے معجزے ان کے ساتھ رونما ہوتے ہیں جو کسی دعا کے حصار میں ہوں، یا پھر ان کے ساتھ رونما ہوتے ہیں جو بہت سے امتحانات اور آزمائشوں کے حصار میں بھی زندگی کو جینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں۔ معاذ کا شمار شاید دونوں ہی گروہوں کے افراد میں ہوتا تھا، لیکن ابھی اس نے خود کو دریافت نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ اپنی بے چین روح کو پوری طرح پہچان نہیں پایا تھا۔ تو نے غلط سوچا تھا پت، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ایسے آسانی سے مر جاتے ہیں۔ تو بہت خاص ہے اور اپنے خاص بندوں کی وہ سونا رب خود حفاظت کرتا ہے۔ مجھ جیسے تو بس اس کی مرضی پورا کرنے کا ایک بہانہ بن جاتے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ادھیڑ عمر شخص اسے بہت گہری اور اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام فیضو تھا۔ بے ہوشی سے ہوش کے مراحل طے کرتے ہوئے معاذ نے کئی بار اس شخص کو اپنے قریب دیکھا تھا۔ وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتا رہا تھا۔ کبھی اس کے زخموں پر کسی مرہم کا لیپ کرتا تھا تو کبھی زبردستی اس کا منہ کھول کر کڑوی زہر دوائیں حلق سے اتارنے پر مجبور کرتا تھا۔ شروع کے 3 4 دن تو فیضو گویا سائے کی طرح نیم بے ہوش معاذ کے ساتھ چمٹا رہا تھا۔ اس کی بیٹی لیلا بھی اس کی مددگار بنی رہتی تھی۔ پھر جیسے جیسے معاذ کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی، فیضو پیچھے ہٹتا گیا اور لیلا کی خدمت گزاری بڑھتی گئی۔ فیضو بظاہر ایک نکما اور بیکار آدمی تھا جو سارا سارا دن جھونپڑی کے باہر پلنگ پر پڑا اپنا حقہ گڑ گڑاتا رہتا تھا، لیکن جب اس کی نظریں جسم میں اترتی تھیں تو معاذ پورے جسم میں عجیب سی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ فیضو میں کچھ خاص ہے، لیکن وہی فیضو اس سے کہتا تھا کہ تجھ میں کچھ خاص بات ہے پت، اور اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھلا اس میں کیا خاص بات ہے۔ اب بھی وہ الجھ گیا اور بولا، مجھ میں بھلا کہاں کچھ خاص ہے چاچا جی؟ کچھ خاص ہوتا تو وہ 2 ٹکے کا آدمی سلطان اتنی آسانی سے پیچھے سے آ کر میرے اوپر حملہ نہ کرتا۔ تو خاص نہ ہوتا تو تجھ پر حملہ ہی نہ ہوتا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خاص بندوں سے ہی حسد کرتے ہیں اور ان کے دشمن بن جاتے ہیں، پر تجھے اپنے خاص ہونے کا اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ابھی تو نے خود کو کھوجا نہیں ہے۔ پر میری پہچان غلط نہیں ہو سکتی، تیری جیسی آنکھیں ہر ایک کی نہیں ہوتی، تو ان آنکھوں کے بل پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ فیضو نے دعویٰ کیا تو وہ ہنس دیا اور اداسی سے بولا، حکمرانی تو دور کی بات ہے، ابھی تو میں اپنے گھر جانے سے بھی قاصر ہوں۔ پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ میری امی نے تو میری گمشدگی پر رو رو کر اپنا حال برا کر لیا ہوگا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں پت، لیکن ابھی تیری حالت ایسی نہیں ہے کہ سفر کر سکے۔ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں اپنے کسی آدمی کو تیرے گھر والوں کو چٹھی ڈالنے ہی بھیج دیتا۔ فیضو نے وہی پرانا جواب دیا۔ اس کے مطابق ان پہاڑوں میں بسنے والے ایک ڈکیت گروہ سے ان کی ٹھن گئی تھی۔ وجہ تنازع لیلا کی ذات تھی۔ گروہ کے سردار کا لیلا پر دل آ گیا تھا اور وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن لیلا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی ڈاکو سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ لوگ ان پہاڑیوں میں بہت مشکل اور غربت زدہ زندگی گزارتے تھے، لیکن لوٹ مار اور ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ سپیرے تھے، کچھ شکاری اور کچھ دوسرے ہنرمند جو اپنے اپنے ہنر سے تھوڑا رزق کماتے تھے، لیکن دوسروں کے نوالے جھپٹنے کا کبھی نہیں سوچتے تھے۔ تو لیلا نے سردار کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا اور جواب میں وہ سارے کے سارے عتاب میں آ گئے تھے۔ ان کا ان پہاڑوں میں سفر کرنا دوبر ہو گیا تھا۔ ان پہاڑوں میں رہ کر وہ نایاب سانپوں کے زہر، کچھ انہونی جڑی بوٹیاں، جانوروں کی کھالیں اور سینگ وغیرہ حاصل کرتے تھے۔ ان کی عورتیں کچھ دستکاری کے نمونے تیار کرتی تھیں اور وہ یہ سب لے جا کر شہروں میں بیچ آتے تھے۔ ان کے پاس کھیت کھلیان نہیں تھے،
کہ ان سے اپنا رزق حاصل کر لیتے۔ وہ بہت محدود ذرائع آمدنی رکھتے تھے اور دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کر کے عام آبادیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ اس سخت زندگی کے عادی وہ اپنی زندگی سے شکوہ کناں نہیں تھے، لیکن جب سے ان پر عام آبادیوں تک جانے کے راستے تنگ ہوئے تھے، وہ بڑی مصیبت میں آ گئے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اناج کے حصول کا تھا۔ گنے چنے مویشیوں کے دودھ، مرغیوں کے انڈوں اور شکار کیے گئے جانوروں کے گوشت سے گزارا ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے جان جوکھم میں ڈال کر وہ ان راستوں پر سفر کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ابتدا میں کوششیں بارآور بھی ہو جاتی تھیں، لیکن اب لگتا تھا کہ ڈاکوؤں نے ہر راستے پر گھات لگا لی ہے۔ 2 بار شہر جانے والی ٹولیوں سے ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا گیا تھا۔ ایک بار مزاحمت پر ایک جوان آدمی قتل ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی سفر کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے چاچا جی، آپ تو میرے محسن ہیں۔ میں تو بس یوں ہی اپنے گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے فکر مند ہو رہا تھا۔ معاذ کو بھی ان کی مجبوری کا احساس تھا، اس لیے خود ہی ان کی دلجوئی کرنے لگا۔ اسی وقت لیلی اندر آئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور خاکی قمیض بھی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ تم کہاں مصروف تھیں جو اتنے پسینے میں ہو رہی ہو؟ معاذ نے اسے دیکھ کر بے تکلفی سے پوچھا۔ لیلی ایسے مزاج کی لڑکی تھی جس پر لڑکی سے زیادہ لڑکے کا گمان ہوتا تھا، اس لیے معاذ کو یہاں رہتے ہوئے اس سے بے تکلف ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ میری دھیرانی بڑے ضدی مزاج کی چھوکری ہے۔ ادھر زمین بہت سخت ہے، کچھ اگانا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہتی ہے کہ کیرتھر کی زمین بانجھ تو نہیں ہے، ہم سے تھوڑی دور اس زمین پر سبزہ اگتا ہے، تو ادھر ہمارے علاقے میں بھی اگ سکتا ہے، بس محنت تھوڑی زیادہ کرنی ہوگی۔ دیوانی زرخیز حصوں سے مٹی ڈھو ڈھو کر لائی ہے اور ادھر کیاریاں بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی ہے۔ اس مٹی میں یہ شہر سے منگوائے ہوئے بیج بو کر جانے کیا کیا اگاتی رہتی ہے۔ اس کے جنون کی وجہ سے ہمیں تازہ سبزیاں کھانے کو مل جاتی ہیں۔ اب تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ایسا کرنے لگے ہیں، پر میری دھیرانی جتنا محنتی کوئی اور نہیں ہے۔ یہ زمین کو جتنی محنت اور محبت سے سینچتی ہے، زمین بھی اس کو اتنا ہی صلہ دیتی ہے۔ فیضو نے بیٹی کو محبت سے دیکھتے ہوئے خود معاذ کی بات کا جواب دیا۔ اوہو، جب ہی تو مجھے یہاں اتنے مزے کا کھانا ملتا ہے۔ شہروں میں تو تازہ سے تازہ بھی سبزی و ترکاری کم سے کم 2 دن پرانی ملتی ہے اور ہم اسے ہی صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ معاذ نے سن کر تبصرہ کیا۔ ہاں، پر تم عام شہری چھوکروں جتنے نازک نہیں ہو۔ تمہارے جسم میں موت سے لڑنے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی تو تمہاری جان بچنی بہت مشکل تھی۔ جس بندے کے جسم سے اتنا خون بہا ہو اور اوپر سے اسے سانپ نے بھی ڈس لیا ہو، اس کی جان بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہی تو میں کہتا ہوں کہ تجھ میں کچھ خاص ہے۔ فیضو نے ایک بار پھر اسے اس کا خاص ہونا جتایا۔ بابا کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں جب مراد کے ساتھ تمہیں اٹھا کر یہاں لائی تھی تو مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تمہاری زندگی بچ سکے گی۔ لیلی نے اس کی اس وقت کی حالت کو یاد کر کے ایک جھرجھری سی لی۔ اس روز وہ صبح صبح پہاڑی بکرے کا شکار کرنے نکلی تھی۔ راستے میں مراد بھی اس کے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن بہت دیر تک انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی تھی اور وہ شکار کی تلاش میں اپنے علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چٹان پر پہاڑی بکرا کھڑا دیکھ لیا۔ جوش اور عجلت میں ان سے تھوڑی بے احتیاطی سرزد ہو گئی اور وہ کلانچے بھرتا ہوا اپنی جگہ سے بھاگ نکلا۔ وہ اس کے تعاقب میں جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی لیلی کی نظر نیچے گرے ہوئے معاذ پر پڑ گئی اور اس نے مراد کو اس طرف متوجہ کیا۔ مراد اپنے بھاری تن و توش کے باوجود بہت پھرتیلا تھا۔ وہ لپک کر نیچے اتر گیا اور بے ہوش پڑے معاذ کو اوپر لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ وہ شکار کے لیے نکلے تھے، اس لیے ان کے پاس ضروری سامان موجود تھا۔ مراد کی ہدایت پر لیلی نے موٹی سی رسی کا سرا ایک بڑے اور بھاری پتھر سے باندھ کر نیچے پھینکا اور مراد معاذ کو نیچے سے اوپر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر موجود لیلی نے بھی اس کی مدد کی۔ معاذ کے ہاتھ پر سانپ کے کانٹے کا نشان بھی اتفاق سے اس کی نظروں میں آ گیا اور اس نے بازو پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 3 مضبوط پٹیاں باندھ کر زہر کو پھیلنے سے روکنے کا انتظام کیا۔ اس کا باپ فیضو ایک سپیرا تھا، اس لیے اسے اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کا تجربہ تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کے اور مراد کے گھوڑے اس جگہ سے بہت زیادہ دور نہیں بندھے ہوئے تھے، چنانچہ اسے لیلی والے گھوڑے پر لاد کر بہت تیزی سے اپنے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔
معاذ اتنا زیادہ زخمی تھا کہ انہیں اس کی جان بچنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کے جاری سلسلے نے انہیں جدوجہد پر اکسایا تھا۔ ان کی یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی تھی، اور فیضو کے تجربے کے ساتھ معاذ کے اندر کی زبردست قوت مزاحمت نے مل کر اسے ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ لیکن یہ سب یکا یک نہیں ہوا تھا۔ بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں آنے کے لیے اسے کئی دن لگ گئے تھے۔ ایک طرف اس کے سر پر لگائی جانے والی ضرب بے حد مہلک تھی، تو دوسری طرف اسے جس سانپ نے کاٹا تھا اس کا زہر بھی بہت زود اثر تھا۔ فیضو کو اپنے تمام تر تجربے کے باوجود اسے بچانے کی جدوجہد میں دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ گرنے کے دوران معاذ کے جسم پر جو ڈھیروں زخم آئے تھے، ان کی تو فیضو گنتی بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس نے بس اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ لڑکے کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ باپ کے ساتھ لیلا بھی اس کی تیمارداری میں جتی رہی تھی، اور تیمارداری کے اس عمل کے دوران ہی اس کے دل میں معاذ کی محبت کی کونپل پھوٹی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا کہ صنف مخالف کے لیے خود کو اس کی کشش کے حصار میں آنے سے روکنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ لیلا نے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ پرورش پائی تھی، اور بظاہر مردانہ صفات کی حامل لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی جس کے اندر محبت کا چشمہ دھیرے دھیرے بہتا رہتا ہے۔ معاذ نے اس کے دل کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا، اور جب وہ حالت نیند میں ہوتا تھا تو وہ خاموشی سے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی، لیکن ایسا صرف تنہائی میں ہوتا تھا۔ کسی اور کے سامنے تو وہ معاذ کو نظر بھر کر دیکھتی تک نہیں تھی، جیسے اس وقت وہ پل بھر کو بیٹھ کر اپنا پسینہ سکھانے کے بعد کونے میں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ٹین کی پیٹیوں میں سے سب سے اوپری پیٹی کا ڈھکن کھولے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ مراد 2-3 دن سے ملنے نہیں آیا، کہیں مصروف ہے کیا؟ اس کی ابتدائی حالت کا ذکر چھڑا تھا تو مراد کی یاد آنا لازمی تھا۔ وہ بھی تو اس کے محسنوں میں سے ایک تھا۔ احسان کے علاوہ اس کی طبیعت کی سادگی اور خلوص کی وجہ سے بھی معاذ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ معاذ کی تنہائی اور بوریت کا خیال کر کے وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا، اور جب کبھی اسے لگتا تھا کہ معاذ اداس ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھڑ کر اسے لطیفے سناتا رہتا تھا، یہاں تک کہ معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور چہرے سے اداسی کے بادل چھٹنے لگتے تھے۔ مصروف کدھر ہوگا وہ موٹو؟ اس کے کون سے کاروبار چل رہے ہیں جس میں الجھ کر اسے فرصت نہ ملے؟ زیادہ سے زیادہ اس غم میں گھل رہا ہوگا کہ کچھ دن اور اگر علاقے میں اناج نہ آ سکا تو اسے اپنی روٹیوں کی تعداد کم کرنی ہوگی۔ پیٹی میں منہ دیے دیے ہی لیلا نے مذاق اڑانے والے انداز میں مراد پر تبصرہ کیا، بری گل ہے دھیرانی، کسی کو ایسا نہیں بولتے، سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اور مراد تو بڑا سونا چھوکرا ہے، پر تو اسے دیکھتی ہے، اس کے اجلے من کو نہیں دیکھتی۔ فیضو نے فوراً اسے ٹوکا، تمہاری شہ پر ہی وہ اتنا پھیلتا ہے بابا، اگر تم اس کی طرفداری نہ کرو تو میں 2 دن میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں۔ اب وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے سانولے چہرے پر غصے کی ہلکی سی سرخی نظر آ رہی تھی۔ لے بھائی معاذ پت، سمجھ جا مراد کے نہ آنے کا سبب۔ یہ جو میری دھیرانی ہے نا، اس نے اس نمانے کو کچھ الٹی سیدھی سنائی ہوگی اور وہ دل تھوڑا کر کے بیٹھ گیا ہوگا، پر فکر کی کوئی گل نہیں ہے، 2-1 دن میں سب بھول کر آ جائے گا۔ میں نے بتایا نا کہ چھوکرا دل کا بڑا اجلا ہے۔ لیلا کے انداز سے فیضو نے نتیجہ اخذ کر لیا اور ہنس کر معاذ کو تسلی دی۔ لیلا کے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے تھے کہ فیضو کا اندازہ ٹھیک ہے۔ معاذ لیلا کی طرف دیکھ کر شریر سے انداز میں ہنس دیا۔ مراد کے دل کی بات اور لیلا کا گریز دونوں اس کے سامنے تھے، اس لیے اسے لیلا کو چھیڑنا اچھا لگا تھا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر لیلا نے خفگی سے منہ موڑ لیا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چٹانوں کی طرح سخت نظر آنے والی لیلا کے دل کی سرزمین سے اس کی محبت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ تم بڑے کمال کی لڑکی ہو لیلا، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی پھرتیلی اور جفاکش لڑکی نہیں دیکھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان پہاڑوں میں ایسی ہر فن مولا قسم کی لڑکی سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ لیلا کو گوڈی کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لگائے ہوئے پودے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے اچھا خاصا باغیچہ سا بنایا ہوا ہے۔ کسی کیاری میں ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں لگی تھیں، تو کسی میں سرخ سرخ ٹماٹر سے لدے پودے بہار دکھا رہے تھے۔
کریلے کی خوب پھیلی ہوئی بیل پر لدے کھلتے سبز رنگ کے کریلے کچھ ایسی چمک لیے ہوئے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ یوں ہی کچا ہی توڑ کر چبانا شروع کر دو۔ ان کی کڑواہٹ کے ڈر نے معاذ کو ایسی کسی حرکت سے باز رکھا۔ کریلے کے ساتھ ہی توری کی بیل بھی تھی اور اس بیل پر چھوٹی بڑی مختلف سائز کی توریاں جھول رہی تھیں۔ ہوا سے لہلہاتی پالک کی تازگی آنکھوں کو تراوٹ بخش رہی تھی، اور یہ سب ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں پانی اتنی آسانی سے دستیاب نہیں تھا۔ استعمال کا پانی لانے کے لیے ڈیرے کے باسیوں کو کافی دور چل کر جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں لیلا کا یہاں سے یہ سب اگا لینا ایک کرشمہ ہی تھا۔ وہ اپنے اور فیضو کے استعمال کے پانی کے علاوہ ان پودوں کے لیے بھی پانی ڈھو کر لاتی تھی، اور یہ کسی عام لڑکی کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ اسی لیے سدا بہار کے پودے سے ایک پھول توڑتے ہوئے معاذ نے یہ تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ وہاں پھولوں کا صرف یہی ایک پودا تھا جس پر لگے گلابی اور سفید پھول بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سوچتا تو آدمی بہت کچھ ہے، پر زندگی پل پل اپنے انوکھے رنگ دکھاتی رہتی ہے۔ میں جب 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی اور اپنے گاؤں کی گلیوں میں بھاگتی پھرتی تھی تو مجھے بھولے سے بھی کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں ان پہاڑوں میں آ بسوں گی جہاں میرا بابا سانپوں کی تلاش میں جاتا ہے اور جو مجھے بڑے پراسرار لگتے ہیں۔ کیاری میں گوڈی کا عمل جاری رکھتے ہوئے لیلا نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا تو معاذ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب، تم لوگ شروع سے ہی ان پہاڑوں کے رہنے والے نہیں ہو؟ تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ تم یہیں کی پیدائش ہو۔ ایسا اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے پور پور خود کو یہاں کے رنگ میں ڈھالا ہے۔ آدمی کو جہاں رہنا ہو وہیں کے رنگ میں رنگ جائے تو ہی کامیاب رہتا ہے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا اور دونوں ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تم لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں ایسی جگہ کیوں چلے آئے جہاں زندگی اتنی مشکل ہے؟ گاؤں میں تو پھر بھی اتنی سخت زندگی نہیں ہوگی۔ معاذ نے اس کے سانولے ہاتھوں پر لگی مٹی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ خوبصورت تھے لیکن سخت محنت نے ان کے ہاتھوں کو بھی ایک طرح کی سختی عطا کر دی تھی۔ گاؤں میں زندگی یہاں سے بھی زیادہ مشکل تھی، بلکہ ہمارے لیے بنا دی گئی تھی۔ جرم صرف اتنا تھا کہ ایک غریب آدمی کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور گاؤں کے وڈیرے زمین، فصلوں اور ڈھور ڈنگروں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ اتنی خوبصورت عورت ان کے بجائے ایک غریب آدمی کے گھر میں ہو۔ میری ماں کو اس کی خوبصورتی کے جرم میں اٹھا لیا گیا اور پورے 3 دن بعد اس کی کٹی پھٹی نچی ہوئی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی۔ 3 دن تک میں ماں کو پکارتی ہوئی گاؤں کی گلیوں میں پھرتی رہی۔ بابا ان دنوں سانپوں کی تلاش میں پہاڑوں پر گیا ہوا تھا اور عین اس دن واپس آیا جس دن میری ماں کی لاش ملی۔ ماں کی لاش دیکھ کر وہ پتھر بن گیا اور بنا ایک آنسو بہائے اسے قبر میں اتار دیا۔ مجھے اور تسلی دلاسے دینے والوں میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس رات میں سو رہی تھی تو وہ چپکے سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور صبح سے کچھ دیر پہلے واپس آ کر مجھے نیند سے جگایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچانک سورج نکلنے سے بھی پہلے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بابا کے کندھے پر سوار حیرت سے انجان راستوں کو دیکھتی ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد میں یہاں پہنچ گئی اور تب سے یہیں ہوں۔ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس رات بابا کہاں گیا تھا۔ اس رات وڈیرے کے دونوں بیٹے اپنی شہری دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر ٹھہرے ہوئے تھے اور رات گئے تک موج مستی کرنے کے بعد شراب کے نشے میں دھت پڑے سو رہے تھے۔ اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ موت 2 چمکتے سانپوں کی صورت نازل ہو چکی ہے۔ وہ جو باپ کی دولت کے بل بوتے پر لوگوں کی خوشیوں کو ڈستے پھرتے تھے، سوتے میں سانپ کے ڈسنے سے مارے گئے۔ بابا اپنا انتقام لینے کے بعد مجھے یہاں لے آیا اور پھر میری اس انداز سے پرورش کی کہ میں عام سی کمزور لڑکی نہ رہوں۔ شاید اسی لیے تمہیں مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اسپاٹ سے انداز میں اپنی ساری کہانی سنا کر اس نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر وہ چند قدم چل کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ میں موجود پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، پھولوں کو مت توڑا کرو معاذ سائیں، یہ اپنی شاخوں پر ہی خوش رہتے ہیں اور توڑنے پر بڑی جلدی مرجھا جاتے ہیں۔ مجھے پھول بہت اچھے لگتے ہیں لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے میں نے پھولوں کا صرف ایک پودا لگایا ہے، اور وہ بھی ایسا جس پر سارا سال پھول آتے رہتے ہیں۔ سوری، میں انجانے میں تمہیں تکلیف دے بیٹھا۔ معاذ نے فوراً اس سے معذرت کی لیکن وہ اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی مڑ کر لوہے کے باریک جال سے بنے اس 6x6 کے احاطے میں گھس گئی تھی
جس کی چھت بھی اسی جال کی تھی، لیکن اوپر ایک پلاسٹک شیٹ ڈال کر دھوپ اور بارش سے بچنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں اس نے ڈھیروں مرغیاں پالی ہوئی تھیں اور اب بڑی جاں فشانی سے مرغیوں کی پھیلائی ہوئی گندگی صاف کر رہی تھی۔ معاذ مسکرا دیا، وہ لڑکی تضادات کا مجموعہ تھی۔ کیا حال ہے معاذ سائیں، خیر آہے؟ وہ وہاں سے ہٹنے ہی والا تھا کہ مراد چلا آیا اور ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے پوچھنے لگا، اب تو بہت بہتر ہوں مراد، زخم بھر گئے ہیں اور کمزوری بھی اتنی زیادہ نہیں رہی ہے۔ تم سناؤ، تم کہاں تھے؟ میں تمہیں یاد ہی کر رہا تھا۔ ہاں سائیں، مجھے خبر ہے، فیضو چاچا نے پیغام بھیجا تھا، اس لیے میں وقت نکال کر آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ مراد کے ہنستے مسکراتے چہرے پر تھوڑی سی سنجیدگی آ گئی۔ خیریت، کہاں مصروف تھے؟ معاذ کو اس کے بارے میں لیلا کا تبصرہ یاد آیا تو ایک نظر مرغیوں والے احاطے کی صفائی کرتی لیلا پر ڈالی اور مراد سے پوچھنے لگا، آپ کے پوچھنے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کسی سے ذکر نہ کرنا سائیں۔ مراد نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور آواز نیچی کر کے بولا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس کے انداز پر معاذ کا تجسس جاگا۔ میں اور دو دوسرے بندے آج رات ادھر سے نکل کر جانے والے ہیں، ہم اسی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ میرے پاس ایک دوربین ہے، اس کی مدد سے اور علاقے میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس راستے پر پہرا کم ہے، ہم ادھر سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ضرورت پڑی تو مار دھاڑ بھی کر لیں گے۔ مراد نے اپنے شالنے سے لٹکی رائفل کو تھپکی دی۔ وہ پرامن لوگ تھے، لیکن معاذ نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار ضرور رکھتے تھے۔ اس جگہ ہتھیاروں کے بغیر رہنا آسان بھی نہیں تھا۔ شکار اور دشمن سے بچاؤ کے لیے ہتھیار لازمی تھے، لیکن عورتوں میں اس نے صرف لیلا کو ہی ہر وقت ہتھیار ساتھ لے کر گھومتے دیکھا تھا۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے مراد، فرض کرو تم لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو واپس آنا مشکل ہو جائے گا، تمہاری واپسی تک وہ اپنے پہرے کا نظام اور بھی سخت کر دیں گے۔ معاذ نے تشویش کا اظہار کیا۔ خطرہ تو مول لینا پڑے گا معاذ سائیں، ہم نے ہمت نہیں کی تو تھوڑے دنوں میں فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ اس نے مجبوری بیان کی اور مجبوری ایسی تھی کہ معاذ اسے روکنے کے لیے مزید اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احتیاط کرنا مراد، میں تم لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ جواب میں مراد نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جیسے یاد آنے پر بولا، آپ کو اپنے گھر والوں کے نام چٹھی بھیجنی تھی نا، آپ مجھے دے دیں، میں ادھر ڈاک خانے سے ٹکٹ لگوا کر آپ کے گھر بھجوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر رکو، میں لے کر آتا ہوں، لکھ کر تو کئی دن سے رکھا ہوا ہے۔ معاذ اپنے لیے مخصوص جھونپڑے کی طرف چلا گیا۔ خط لے کر واپس آیا تو مراد اور لیلا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مراد کے چہرے پر محظوظ ہونے والے تاثرات تھے، جبکہ لیلا برہم سی نظر آ رہی تھی۔ معاذ سمجھ گیا کہ مراد نے لیلا کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ مراد نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ لیلا کے سامنے خط نہ دے۔ یقیناً وہ اپنی روانگی کو لیلا سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر معاذ نے خط جیب کے اندر رکھ لیا۔ اس کے جسم پر موجود لباس اسے فیضو نے فراہم کیا تھا، خود اس کے اپنے کپڑے تو گرنے کے عمل کے دوران بری طرح پھٹ گئے تھے۔ دیکھ مراد، میں تجھے آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ میرے منہ نہ لگا کر، میرا دماغ گھوم گیا تو میں بھول جاؤں گی کہ تو سجاول چاچا کا بیٹا ہے، اور سجاول چاچا میرے بابا کے وہ محسن ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں پناہ دی تھی۔ معاذ نے سنا، لال بھبکا چہرے کے ساتھ لیلا مراد کو وارننگ دے رہی تھی۔ تو سب بھول جا، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن بس یہ مت بھولنا کہ مراد تجھ پر مرتا ہے۔ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر مراد عاشقانہ لہجے میں بولا تو لیلا کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے مکہ بنا کر مراد کے جبڑے پر رسید کرنا چاہا۔ مکہ مارنے کے اس کے عمل میں جتنی پھرتی تھی، مراد نے بھی اتنی ہی تیزی سے ایک طرف جھکائی دے کر خود کو اس کے وار سے بچایا تھا۔ اتنے بھاری تن و توش کے ساتھ ایسی پھرتی قابل تعریف تھی۔ معاذ اسے داد دیتے دیتے رہ گیا۔ اسے بروقت احساس ہو گیا تھا کہ اس کی داد لیلا کے غصے کا گراف اور بھی بلند کر دے گی۔ اب بھی وہ خطرناک موڈ میں نظر آ رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے پہلے وار میں ناکام ہونے کے بعد مراد پر دوسرا وار کرنے والی ہے۔ پلیز سیز فائر، آپس میں اس طرح لڑنا گندے بچوں کی نشانی ہے۔ معاذ نے انہیں ٹوکا۔ میں بچی نہیں ہوں۔ اس کے کہنے پر لیلا رک تو گئی، لیکن منہ بنا کر بولی، بچی نہ سہی لیکن مجھ سے بہت چھوٹی ہو، اس لیے میری بات ماننا تم پر فرض ہے۔ معاذ نے اس پر روب ڈالا۔ آپ کی تو میں ہر بات مان سکتی ہوں معاذ سائیں،
وہ اچانک ٹھنڈی پڑ گئی اور عجیب سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے اس انداز پر معاذ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مراد کے چہرے پر بھی ایک تاریک سایہ لہرایا ہے۔ بڑی ٹیڑھی بچی ہے، اب بھی وقت ہے، سوچ لو مراد کہ اتنی خونخوار لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کرو گے۔ لیلا کے جملے کا تاثر ماند کرنے کے لیے معاذ نے قصدن مراد کو چھیڑا اور لیلا کے لیے خصوصیت سے بچی کا لفظ استعمال کیا تاکہ مراد سمجھ لے کہ وہ لیلا کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سنبھال لوں گا معاذ سائیں، مجھے بچپن سے اسے سہنے کی عادت ہے۔ لائیں آپ اپنی چٹھی جلدی سے دے دیں، مجھے واپس جا کر ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ مراد نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب عام سے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ معاذ نے جیب میں موجود کاغذ نکال کر اسے تھما دیا۔ یہاں اسے کوئی لفافہ میسر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کاغذ قلم ملنے پر بھی حیران ہی تھا۔ مراد نے البتہ اسے تسلی دی تھی کہ ڈاک خانے سے لفافہ لے کر اس کا خط پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اجازت سائیں۔ مراد نے اس سے لفافہ اور پتے والی چٹ لے کر احتیاط سے اپنی جیب میں رکھی اور معانکے کے لیے بازو پھیلائے۔ معاذ فوراً اس کے گلے سے لگ گیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ لیلا کے رویے سے جو احساس ہوا ہے اللہ کرے وہ ایک غلط فہمی ہی ہو اور اس پیارے لڑکے کا دل کبھی نہ دکھی ہو۔ کیرتھر پر رات اتر آئی تھی، کامل رات، اس رات سے مختلف جو شہروں پر اترتی ہے۔ شہروں کی رات کو مصنوعی روشنیاں کامل نہیں ہونے دیتی، اس لیے شہر والے رات کے اس حسن کو بھی دیکھنے سے محروم رہتے ہیں جو کیرتھر اور اس جیسے دوسرے ویرانوں میں جگمگاتا ہے۔ ان ویرانوں کی راتیں بظاہر بڑی بھیانک اور پراسرار محسوس ہوتی ہیں، لیکن اسی ہیبت اور پراسرار کے پردے میں سے ہی حسن بھی جھانکتا ہے۔ معاذ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے حسن کو دریافت کرنے، اس سے لطف اندوز ہونے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس نے پورے چاند کی رات میں پہاڑوں پر چاندنی کا رقص بھی دیکھا تھا اور اب چاند کی آخری راتوں کا حسن بھی دیکھ رہا تھا۔ چاند پورا ہو تو اس کا حسن نظروں کو باندھ لیتا ہے اور دوسری خوبصورتیوں کو محسوس نہیں کرنے دیتا، لیکن اب چاند سے خالی آسمان پر وہ ستاروں کا راج دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آسمان پر موجود ستاروں کی ناقابل شمار تعداد نے اسے مبہوت کر دیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ستارے بھی اتنے روشن ہوتے ہیں، یا پھر کیرتھر کے ماحول کا اثر ہے کہ وہ ستاروں کو اتنا روشن محسوس کر رہا ہے۔ یہ شاید ماحول کا ہی اثر تھا، ورنہ قدرت کہاں اپنی تقسیم میں غیر انصافی سے کام لیتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو پت؟ وہ جانے کتنی دیر تک ستاروں کی اس انوکھی دنیا میں گم رہتا کہ فیضو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس کے قریب ہی آ بیٹھا تھا اور اپنے حقے کی نئے درست کر رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے آسمان کتنا قریب ہے، مجھے یقین ہے کہ میں وہ سامنے والے پہاڑ پر چڑھ جاؤں تو ہاتھ بڑھا کر آسمان سے تارے توڑ سکتا ہوں۔ معاذ نے کافی دور نظر آتے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سحرزدہ سے لہجے میں جواب دیا تو فیضو ہنسنے لگا۔ آپ کو میری بات بچگانہ لگ رہی ہے نا چاچا جی؟ اس کے ہنسنے پر معاذ نے ذرا جھینپ کر دریافت کیا۔ بچوں کی سی باتیں کرنے میں کیا برائی ہے پت؟ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے اور یہ بچہ اتنا شریر ہوتا ہے کہ وقت بے وقت شرارت کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس بچے کے ہونے پر شرمندہ ہونے کی بجائے کبھی کبھی اس کے لاڈ اٹھانے میں کچھ نہیں جاتا۔ میں تو اپنے اندر کے بچے کو بڑا خوش رکھتا ہوں اور اکثر اس کی پسند کے کھیل کھیلتا رہتا ہوں۔ تم کھیلو گے میرے ساتھ وہ کھیل؟ بتاتے بتاتے فیضو نے اچانک اس سے پوچھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس وقت اتنے اندھیرے میں فیضو کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ یہاں راتوں کو کسی شغل میلے کا رواج نہیں تھا، لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہی اپنے کام نمٹا کر سو جاتے تھے اور صبح منہ اندھیرے ہی ان کے دن کا آغاز ہو جاتا تھا۔ ایسے میں فیضو کا پوچھا گیا سوال اسے حیران نہ کرتا تو کیا کرتا؟ آج کل تو ویسے ہی وہ لوگ رسد کی کمی کی وجہ سے ہر شے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کر رہے تھے اور انتہائی ضرورت کے علاوہ کہیں کوئی چراغ روشن نہ کیا جاتا تھا۔ ایسے میں فیضو کوئی کھیل کھیلتا بھی تو کیسے؟ مجھے اندھیری راتوں میں تاروں سے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، یہ تارے میرے سب سے من پسند کھلونے ہیں۔ اس کی حیرانی سے بے نیاز فیضو اسے بتا رہا تھا۔ تاروں سے کیسے کھیلتے ہیں چاچا؟ معاذ نے تجسس سے پوچھا۔ تجھے بھی سکھا دیتا ہوں یہ کھیل پت۔ ادھر آسمان کی طرف دیکھ اور جو تارا تجھے سب سے زیادہ روشن اور سونا لگے اسے اپنے لیے چن لے۔
فیضو بول رہا تھا اور معاذ کی آسمان پر بھٹکتی نظروں نے خود ہی ایک تارا چن لیا تھا۔ جو تارا تو چنے گا وہ تیرا کھلونا ہوگا، انوکھا کھلونا جسے تو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، لیکن نظروں کی ڈور سے باندھ کر اس کی روشنیوں سے کھیل سکے گا۔ تو دیکھے گا کہ روشنیاں تیرے لیے ناچ رہی ہیں، تیرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی ہیں اور تیرے اندر اتر کر تیری روح کو روشن کر رہی ہیں۔ فیضو بولتا جا رہا تھا لیکن اب اسے فیضو کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے منتخب کردہ ستارے نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مبہوت سا بظاہر ننھے نظر آنے والے اس تارے کی بے پناہ روشنیوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ان روشنیوں کے بے شمار رنگ تھے، پر کوئی رنگ نہیں تھا۔ کم از کم وہ ان میں سے کسی رنگ کو دوسرے سے جدا کر کے کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، روشنیاں رقص کرتی رہیں، پھر دھیرے دھیرے ان روشنیوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا اور نظروں سے اس کے اندر اترنے لگیں۔ اس کا وجود ان روشنیوں سے بھرنے لگا اور پھر وہی ہوا جو بہت زیادہ روشنی میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں چندے آنے لگیں اور اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا کہ کہیں بھٹک کر راستہ نہ بھول جائے، لیکن اسی وقت کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روشنیوں کی چکا چوند کم ہونے لگی، اس کا دل گھبراہٹ سے آزاد ہونے لگا اور پھر جیسے وہ آسمان پر اڑتے اڑتے ہولے سے زمین پر آ اترا۔ وہاں وہی اندھیرا تھا اور فیضو اس کے قریب اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اندھیرے میں اس کی پراسرار آنکھیں کسی سانپ کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اندھیرے کے باوجود معاذ کو ایسا لگا کہ وہ مسکرا رہا ہو، پراسرار سی مسکراہٹ۔ آج کے لیے اتنا ہی کھیل کافی ہے پت۔ نیا کھلاڑی اتنا بھی کھیل لیا تو سمجھو کمال کر دیا۔ سرگوشی میں اس سے کہتے ہوئے فیضو نے اس کے شانے پر اسے تھپکی دی، جیسے فٹ بال، ہاکی یا کرکٹ کی ٹیم کا کوچ کسی نئے کھلاڑی کو اس کی بہتر کارکردگی پر تھپکی دیتا ہے۔ رات بہت ہو گئی ہے، جا اب جا کر سو جا۔ دھیرے سے ایک اور تھپکی دیتے ہوئے اس نے معاذ کو نصیحت کی تو وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بستر پر لیٹ کر اسے خیال آیا کہ آج مراد اور اس کے دوست کیا کرنے والے ہیں، لیکن دماغ پر اچانک ہی ایسی تھکن طاری ہو گئی تھی کہ کچھ سوچنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شدید تھکن کے احساس سے مغلوب وہ جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر سویا تھا کہ پے در پے ہونے والے دھماکوں نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ گہری نیند سے جاگنے کے باعث کچھ دیر تو وہ اصل صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا، پھر اسے سمجھ آنے لگی کہ یہ فائرنگ کی آوازیں ہیں۔ رائفل، شاٹ گن اور پسٹلز، ہر طرح کے ہتھیار کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ دو گروہ آپس میں برسرے پیکار ہوں۔ اسے فوراً مراد اور اس کے ساتھیوں کا خیال آیا۔ آج رات وہ لوگ اپنے ڈیرے سے نکل کر آبادی کی طرف جانے والے تھے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ان لوگوں کا ڈاکوؤں سے تصادم تو نہیں ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے خیال کو رد کر دیا۔ اس کی معلومات کے مطابق ڈاکوؤں کا ٹھکانہ یہاں سے کافی دور تھا اور نکاسی کے راستوں پر جن مقامات پر انہوں نے پہرا بٹھا رکھا تھا وہ مقامات بھی کافی آگے تھے، جبکہ یہاں جو فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں وہ اتنی قریب تھیں کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ فائرنگ یہیں ڈیرے پر ہی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور صورتحال جاننے کے لیے احتیاط کے ساتھ باہر نکلا۔ باہر اب پہلے جیسا اندھیرا نہیں تھا، ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی تھی اور اس جلتی جھونپڑی کی روشنی میں چند متحرک سائے نظر آ رہے تھے۔ غیر معمولی تن و توش کے باعث اس نے مراد کے سائے کو پہچان لیا اور جھکا جھکا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی رائفل سنبھالے ایک بڑے پتھر کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر معاذ نے اس سے سوال کیا۔ خمیسو ڈاکو کے گروہ نے ڈیرے پر حملہ کر دیا ہے، اس نے بغیر پلٹے جواب دیا اور ایک فائر کیا۔ اس کی طرح دوسرے لوگ بھی مختلف مقامات پر چھپے فائرنگ کر رہے تھے، لیکن معاذ نے یہ بات فوراً محسوس کر لی تھی کہ ڈاکوؤں کی طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ کے جواب میں یہاں سے بہت محتاط فائرنگ کی جا رہی تھی۔ وجہ صاف ظاہر تھی، ڈاکوؤں کے پاس ایمونیشن کی کوئی کمی نہیں تھی اور ڈیرے والوں کے پاس اسلحے کا محدود ذخیرہ تھا۔ کیا مجھے کوئی ہتھیار مل سکتا ہے؟ صورتحال کو سمجھ کر معاذ کا خون بھی جوش مارنے لگا۔ اپنی افتاد طبع کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے باقاعدہ شوٹنگ سیکھی تھی اور کئی طرح کے ہتھیار چلانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ دوسری رائفل لے لو معاذ سائیں، پر خیال سے۔ مراد نے پتھر کی جڑ میں پڑی رائفل اس کی طرف کھسکائی اور بولا۔ جواب میں معاذ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مراد ایک طرف سے مسلسل ہونے والی فائرنگ کی طرف متوجہ ہو گیا
اور سمت کا تعین کرتے ہوئے اس طرف فائر مارنے لگا۔ معاذ خاموشی سے پیچھے کھسک گیا اور رینگتا ہوا قوس کی صورت گھوم کر آگے کی طرف جانے لگا۔ اس کی نظروں نے آگے ایک ابھری ہوئی چٹان کو تاڑ لیا تھا اور اسے امید تھی کہ اس چٹان کی آڑ سے حملہ آوروں کو زیادہ بہتر طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ چٹان کی آڑ سے جھانکنے پر اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا اور ایک لمحے کے جائزے سے ہی اس نے 3 ایسے افراد کو تاڑ لیا جن کے ہتھیار مسلسل آگ اگل رہے تھے۔ وہ تینوں مکمل اندھیرے میں تھے، لیکن ان کے ہتھیاروں سے نکلنے والے شعلے ان کی نشاندہی کر رہے تھے۔ معاذ نے ایسے ہی ایک شعلے کو اپنا ہدف بنا کر فائر کیا تو اسے احساس ہوا وہاں سے اگلتے شعلے یکدم ہی رک گئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں وہ مارا کا نعرہ لگایا۔ اس کا نشانہ خطا نہیں گیا تھا، لیکن دوسری طرف سے دیکھ لیا گیا تھا کہ فائر کہاں سے آیا ہے۔ چنانچہ اپنے نقصان کے جواب میں اسے ہدف بنانے کے لیے بے تحاشا فائرنگ کی جانے لگی۔ گولیوں نے چٹان کے سامنے کے رخ کو ادھیڑ کر رکھ دیا، لیکن معاذ اس کی آڑ میں محفوظ و مامون رہا۔ چند لمحوں کے اس سلسلے کے بعد دونوں ہتھیار یکے بعد دیگرے خاموش ہو گئے تو معاذ نے ذرا سا توقف سے سر نکال کر آڑ میں سے باہر جھانکا۔ اسے خدشہ تھا کہ ہتھیاروں کا خاموش ہو جانا چال بھی ہو سکتی ہے تاکہ وہ آڑ سے باہر آ جائے، لیکن اس کے جھانکنے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اندھیرے میں اسے اپنے دیکھ لیے جانے کا اتنا اندیشہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ خدشہ تو بہرحال تھا کہ ذرا سا توقف کے بعد دوبارہ فائرنگ شروع ہو سکتی ہے۔ آڑ میں سے احتیاط سے جھانکتے ہوئے اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آڑ میں سے شعلہ کوندا اور آگے ڈاکوؤں کی صفوں میں شعلے اگلتے ایک ہتھیار کو خاموش ہونا پڑا۔ معاذ کو اندازہ ہو گیا کہ ڈیرے والوں میں سے کوئی ہے جو اس سے بھی آگے موجود ہے۔ اس نے آگے موجود شخص کو ایک خیالی تھپکی دی اور خود بھی رینگتا ہوا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈاکوؤں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یہاں والوں کا آگے بڑھ کر انہیں جواب دینا بہت ضروری تھا۔ ویسے یہ بات بھی قابل داد تھی کہ بے خبری میں شب خون مارے جانے کے باوجود ڈیرے والوں نے اپنے سے کئی گنا بہتر ہتھیاروں سے لیس ڈاکوؤں کو ابھی تک ڈیرے پر گھسنے سے روکے رکھا تھا۔ اگر ڈاکو یہاں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ سب سوچتا وہ رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے ایک نسوانی چیخ سنی۔ چیخ درد میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر بھی وہ اسے شناخت کرنے میں کامیاب رہا۔ بلا شبہ وہ لیلا کی چیخ تھی اور اس آڑ میں سے سنائی دی تھی جہاں سے اس نے ایک شعلہ نکل کر ڈاکوؤں کی صفوں کی طرف جاتا ہوا دیکھا تھا۔ لیلا کے علاوہ پورے ڈیرے پر اتنی نہ ڈر دوسری کوئی عورت ہو بھی کون سکتی تھی جو ڈاکوؤں سے یوں سب سے آگے جا کر مقابلہ کرنے کھڑی ہو جاتی۔ اس کی چیخ سن کر وہ پھرتی سے آگے کی طرف لپکا، لیکن پھر اچانک ہی پیچھے سے ایک بگولا سا آیا اور معاذ سے آگے نکل گیا۔ معاذ نے پہچان لیا کہ وہ مراد ہے۔ وہ اس چٹانی آڑ تک پہنچا تو مراد ایک لمبے چوڑے سائے سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی ڈاکو ہی تھا جو ہاتھ میں رائفل ہونے کے باوجود مراد کے اس طرح لپٹ جانے کے باعث اپنی رائفل کو استعمال کرنے سے قاصر تھا اور اپنی جسمانی طاقت کی مدد سے ہی جونک کی طرح چمٹے ہوئے مراد سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریب ہی اس کا گھوڑا کھڑا تھا اور گھوڑے کی پیٹھ پر لیلا لدی ہوئی تھی اور یقینی طور پر بے ہوش تھی۔ معاذ دیکھ رہا تھا کہ مراد طاقتور اور پھرتیلا ہونے کے باوجود اس گرانڈیل شخص پر قابو پانے میں ناکام ہے، اور وہ شخص رائفل چھوڑ کر پے در پے مراد کے سر اور گردن پر مکے برسا رہا ہے۔ یہ مکے یقینی طور پر بہت قوت سے مارے جا رہے تھے اور مراد کی قوت عمل کو کمزور کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقابل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مراد کی مدد کے خیال سے معاذ اپنی جگہ سے حرکت میں آنے ہی لگا تھا کہ اسے وہاں ایک اور شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پستہ قامت کا ایک سیاہ پوش تھا جس نے اپنی رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ رکھا تھا اور یقیناً اس کا بٹ مراد کے سر پر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گولی اس نے اس لیے نہیں چلائی ہوگی کہ وہ مراد کے بجائے اس کے اپنے ساتھی کو بھی لگنے کا احتمال تھا۔ اس کا رائفل والا ہاتھ نیچے آتا اس سے قبل ہی معاذ حرکت میں آیا اور رائفل کا رخ اس سیاہ پوش کی اس طرف کرتے ہوئے گولی چلا دی۔ نشانہ بے پناہ سچا تھا۔ پستہ قد سیاہ پوش کی کھوپڑی اڑ گئی۔ اسی وقت مراد کو موقع ملا تو اس نے اپنے مقابل کے منہ پر سر کی ٹکر دے ماری۔ اس کا تربوز جیسا بھاری سر یقیناً اس کے مقابل کے ناک منہ کا کباڑا کر گیا ہوگا۔ جب ہی وہ بری طرح ڈکرایا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر جھکتا چلا گیا، اس کے جھکتے ہی ایک گولی آئی اور مراد کے شانے کو ادھیڑتی ہوئی نکل گئی۔ معاذ گولی کی سمت کا اندازہ لگا چکا تھا۔
ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر اس نے جوابی فائر کیا۔ نتیجے میں کسی کی دردناک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی گر کر نیچے لڑکتا چلا گیا ہو۔ معاذ ہر خطرے سے بے نیاز لپک کر مراد کے قریب پہنچا، لیکن اس کا احوال معلوم کرنے سے پہلے ابھی تک چہرے کو ہاتھوں سے ڈانپے شخص کے سر پر رائفل کے بٹ سے ایک نپی تلی ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ خمیسو خان ہے، ڈاکوؤں کا سردار۔ مراد ایک ہاتھ سے اپنے زخمی بازو کو دبائے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذیت کو برداشت کرتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولا تو معاذ چونک گیا اور ایک نظر اب بھی گھوڑے کی پشت پر لدی بے ہوش لیلا پر ڈالی۔ اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ کسی طرح خمیسو خان کو لیلا کی یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا ہوگا اور اس نے اپنے دو حواریوں کے ساتھ اسے گھیر کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس کی اور مراد کی بروقت مداخلت نے بازی الٹ دی اور الٹا خمیسو بے ہوشی کی حالت میں ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ خمیسو کا پگڑ کھول کر اسے مراد کے بازو پر باندھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایک حصے کی پٹی بنا کر مراد کے گلے میں ڈال دی اور اس پٹی میں اس کا زخمی بازو لٹکا دیا۔ ان تراکیب سے خون کے بہنے کی رفتار کم ہونے میں خاطر خواہ مدد مل سکتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے لیلا کی طرف توجہ دی۔ وہ بے ہوش تھی، لیکن نبض اور سانسوں کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بہت زیادہ شدید چوٹ نہیں آئی ہے۔ اس نے لیلا کو گھوڑے سے اتار کر نیچے ڈالا اور مراد کو اشارہ کیا کہ وہ لیلا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرے۔ مراد پتھریلی زمین پر لیلا کے قریب بیٹھ کر اس کے گال تھپ تھپانے کے ساتھ ساتھ اسے آوازیں لگا رہا تھا، جبکہ معاذ کی توجہ گھوڑے کی طرف تھی۔ اپنے مالک کے بے ہوش ہو کر گرنے سے وہ خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ معاذ دھیرے دھیرے اس کی پیٹھ اور سر کو سہلا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کئی برس پہلے گھڑ سواری سیکھی تھی اور اسی عرصے میں اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ گھوڑا چاہے کیسا ہی اڑیل ہو اس سے بہت جلد مانوس ہو جاتا تھا۔ اس گھوڑے نے بھی بتدریج پرسکون ہونا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مراد بھی لیلا کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے سوال و جواب کا موقع دیے بغیر معاذ نے بولنا شروع کر دیا۔ لیلا، تم خمیسو کو اس کے گھوڑے پر ڈال کر ڈیرے تک لے جاؤ اور کسی طرح یہ بات ڈاکوؤں تک پہنچانے کی کوشش کرو کہ ان کا سردار خمیسو خان ہمارے قبضے میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے سردار کی سلامتی کے لیے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ لیلا فوراً تیار ہو گئی۔ معاذ نے اس کی مدد سے بھاری بھرکم خمیسو خان کو گھوڑے کی پشت پر لادا اور لیلا کو گھوڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اچک کر قابل تعریف پھرتی سے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئی۔ فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری تھا اور اس میں پہلے سے زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ یقیناً لیلا اور معاذ کے ہاتھوں شکست ہونے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں نے ڈاکوؤں کو برافروختہ کر دیا تھا اور وہ ڈیرے والوں کو بھون کر رکھ دینا چاہتے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ لوگ جس چٹان میں کے پیچھے تھے وہاں تک کسی گولی کی رسائی نہیں تھی، لیکن گھوڑے سمیت ڈیرے کی طرف جاتی لیلا کا تو ان کی نظروں میں آ جانا لازمی تھا۔ اس مسئلے کا حل معاذ نے یوں نکالا کہ دوسرے رخ سے ڈاکوؤں کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ فوراً ہی ڈاکوؤں کے ہتھیاروں کا رخ بھی اسی طرف ہو گیا۔ معاذ لیلا کو پہلے ہی مختصراً سمجھا چکا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی حرکت میں آ گئی اور خمیسو خان کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بجلی کی رفتار سے ڈیرے کی طرف لپکی۔ مختصر سے کھلے علاقے کو پار کر کے ڈیرے کی طرف جانے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ معاذ کی فائرنگ کا جواب دیتے ڈاکو اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سے قبل ہی وہ چٹانوں کی آڑ میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے محفوظ ہونے کا اندازہ ہوتے ہی معاذ نے فائرنگ کا سلسلہ ترک کر دیا اور چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھے مراد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب غیر ضروری فائرنگ کر کے گولیاں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ رک جائے گا تو میں تمہیں ڈیرے پر بھجوا دوں گا۔ میں نے لیلا سے کہا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی پہلی فرصت میں گھوڑوں سمیت یہاں آ جائے۔ مراد کو تسلی دیتے ہوئے بھی اس کی نظریں گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں کہ کہیں معمولی سی غفلت بنا ہوا کھیل نہ بگاڑ دے۔ احتیاطاً اس نے ڈاکوؤں کی طرف ایک دو فائر بھی کیے کہ انہیں اس کی اسلحے سمیت وہاں موجودگی کا اندازہ رہے اور وہ اس جگہ پر چڑھے نہ چلے آئیں۔ انتظار کا یہ وقفہ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور فائرنگ کی آوازوں کے درمیان ایک مختلف آواز سنائی دی۔ معاذ نے اس آواز کو شناخت کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بھونپوں کی آواز تھی جس پر ڈاکوؤں کو مخاطب کر کے انہیں خمیسو خان کے اپنے قبضے میں ہونے کی اطلاع دی جا رہی تھی۔
پہلی بار تو شاید کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جب اعلان بار بار دہرایا جانے لگا تو اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور فائرنگ کا سلسلہ آہستہ آہستہ تھمنے لگا۔ ڈیرے والوں کی طرف سے یہ سلسلہ پہلے ہی رک چکا تھا۔ ان کی طرف سے ایک بار پھر اعلان دہرایا گیا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ سردار تمہارے قبضے میں ہے؟ آخر کار ڈاکوؤں کی طرف سے بھی بھونپوں کے ذریعے ہی پوچھا گیا۔ معاذ کو بعد میں معلوم ہوا کہ ڈاکو اس طرح کے بھونپو اپنی ہر واردات کے دوران اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ ان کے سامنے کسی مزاحمت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ثبوت کے لیے تمہارے سردار کا گھوڑا کافی ہے۔ بھونپو پر جو آواز گونجی اسے معاذ نے اس بار شناخت کر لیا۔ وہ فیضو کی آواز تھی۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی ڈیرے کی طرف سے خمیسو خان کا گھوڑا برآمد ہوا اور ڈاکوؤں کی جانب دوڑتا چلا گیا۔ سردار کی آزادی کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ پل بھر کے لیے ڈاکوؤں کو سانپ سونگ گیا تھا، لیکن پھر ادھر سے بات آگے بڑھائی گئی۔ سردار کی آزادی کی قیمت ہم سردار سے ہی طے کریں گے۔ ابھی بس تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے سردار کی واپسی کا انتظار کرو۔ اگر تم میں سے کوئی ڈیرے کے قریب بھی پھٹکا تو ہماری طرف سے سردار کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ فیضو نے گنجیلی آواز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو یاد رکھنا کہ جواب میں ڈیرے پر ایک بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ وہ ڈاکو تھے اور انہیں لوگوں کو دہشت زدہ کر کے اپنا مطلب نکالنے کی عادت تھی، اس لیے اتنی آسانی سے دھمکی میں آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دھمکی مت دو، ہماری طرف سے خمیسو خان کی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ تم لوگ ڈیرے سے دور رہو گے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے۔ فیضو ان سے بڑے مضبوط لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آخر ان کی طرف سے پسپائی اختیار کر لی گئی اور فیضو کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ واپس پلٹنے لگے۔ اسی دوران لیلا مراد کا گھوڑا لے کر آ گئی تھی۔ معاذ نے مراد کو گھوڑے پر بیٹھنے میں مدد دی اور وہ دونوں ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ معاذ کے لیے لیلا اپنا گھوڑا چھوڑ گئی تھی۔ معاذ گھوڑے پر سوار ہو کر ڈیرے پر پہنچا تو وہاں اچھی خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ جھونپڑی میں لگی آگ بجھا لی گئی تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں مشکل سے ہی کچھ بچا ہوگا۔ اچھی بات یہ تھی کہ مکین بچ گئے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ چھوٹے بچے کی کسی ضرورت کے لیے ماں نے ذرا دیر کو لالٹین جلائی تھی۔ ڈاکوؤں کی طرف سے اس روشنی پر فائر کیا گیا اور لالٹین پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عورت نے شور مچا کر اپنے شوہر کو جگایا اور وہ لوگ بچوں کو لے کر باہر بھاگے، لیکن انہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ جلتی ہوئی جھونپڑی میں سے اپنا اسباب نکال سکیں۔ وہ کوئی لاکھوں کا سامان نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا ان کی زندگی کی لازمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم تھا، اس لیے وہ اس سے محروم ہونے پر آنسو بہا رہے تھے اور دیگر لوگ ان کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری افسوسناک خبر مراد کے ایک ساتھی کے بارے میں ملی۔ اس لڑکے کی کمر میں بائیں جانب گولی لگی تھی اور اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ فیضو مراد کا باپ سجاول اور مزید ایک دو لوگ اس لڑکے کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ مراد کی بھی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ خون اچھا خاصا بہہ جانے کی وجہ سے مراد کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی جان کو بہرحال خطرہ نہیں تھا۔ تشویش اس دوسرے لڑکے کی طرف سے ہی تھی۔ گولی اس کے جسم کے اندر ہی تھی اور بہت گہرائی میں چلی گئی تھی۔ فیضو جو کافی حد تک علاج معالجے میں ماہر تھا، اس کے زخم کو ٹٹول کر دیکھ چکا تھا، لیکن اسے گولی نہیں ملی تھی۔ فیضو بہرحال سرجن نہیں تھا، اس لیے بے بس ہو گیا تھا۔ اس کی زیادہ توجہ اب اس بات پر تھی کہ لڑکا کم سے کم تکلیف محسوس کرے اور خون کے بہاؤ میں کمی آ جائے۔ اسے علاج کے لیے شہر لے جانے پر بھی غور ہو رہا تھا اور اس کے لیے اسٹریچر سا تیار کیا جا رہا تھا، لیکن معاذ دیکھ رہا تھا کہ فیضو کے چہرے پر مایوسی کے سائے تھے۔ یقیناً وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ لڑکے کے پاس اتنی مہلت نہیں ہے کہ وہ شہر پہنچ سکے۔ اصل میں تمام تر کوشش کے باوجود زخم سے خون کا بہاؤ نہیں رک رہا تھا اور وہ لمحہ لمحہ زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ آخر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اور اس کی ماں کے بین کلیجہ پھاڑنے لگے۔ تھکا ہوا سا نڈھال معاذ ایک طرف خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مرنے والے کی ماں کے بینوں نے اسے اپنی ماں کی یاد اور بھی شدت سے دلا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کی زندگی کا محور و مرکز ان کا گھر اور بچے ہے، اور پہلوٹی کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شدید محبت رکھتی ہیں۔ ایسے میں اس کی گمشدگی پر ان کا کیا حال ہوگا وہ سمجھ سکتا تھا۔
بشرا نے شہد رنگ آنکھوں اور بالوں والی سونیا خان کو ہسپتال کے اپنے اس کمرے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سونیا پہلے بھی ایک بار اس کی عیادت کے لیے آئی تھی، لیکن اب موجودہ حالات میں جب کہ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑنے پر تلا ہوا تھا، ایک معمولی شناسہ کی آمد حیران کن تھی۔ لوگ تو عائشہ اور گلزار اعظم کی میت پر بھی بس دنیا داری نبھانے چلے آئے تھے اور اسے افسوس کے چند جملے پکڑا کر چلے گئے تھے۔ کسی رشتہ دار، پڑوسی، دوست اور آشنا نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لڑکی جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئی ہے اور جس کی اپنی حالت ایسی ہے کہ بستر سے اتر کر اپنی اہم ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی، ہم اس کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اصل میں سب خوف زدہ تھے۔ واقعے کو ڈکیتی کی واردات قرار دیے جانے کے باوجود ہر ایک کو اندازہ تھا کہ یہ اندوہناک حادثہ با اختیار لوگوں سے ٹکر لینے کا نتیجہ ہے، اور کوئی ایسے حالات میں بشرا کی مدد کر کے خود عذاب کا شکار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ راحیلہ جو اس کی سب سے قریبی دوست تھی اور اس کے غم پر اس سے زیادہ آنسو بہاتی رہی تھی، وہ بھی چاہتے ہوئے اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی، اور ایک رات کے لیے بھی اس کے پاس اس کے گھر میں نہیں رک سکی تھی۔ اس کے والدین اپنی جوان بیٹی کو پرائی آگ میں جلنے کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے راحیلہ کی التجا پر بس اتنی مہربانی کی تھی کہ بشرا کے چند قریبی عزیزوں سے مشورہ کر کے اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا، جہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال کا تربیت یافتہ عملہ موجود تھا۔ راحیلہ یونیورسٹی سے 2-3 بار اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور بشرا نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے والدین سے کہہ کر اس کا گھر بکوانے کا انتظام کر دے۔ وہ اب اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اور جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا اس کے مطابق تو اسے گھر سے زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ رہائش کے لیے وہ کسی وومن ہاسٹل میں بھی کمرہ لے سکتی تھی۔ اسے حنین کے بارے میں بھی علم ہو گیا تھا۔ اس کی تشدد زدہ لاش دوسرے دن شہر کے ایک سنسان علاقے میں ملی تھی۔ بشرا نے اپنے گھر میں گھسنے والوں کی بربریت دیکھی تھی، خصوصاً بازل کا چہرہ اور آنکھیں وہ کسی صورت نہیں بھول سکتی تھی۔ اس لیے اسے اندازہ تھا کہ حنین مرنے سے پہلے کتنے کرب اور اذیت سے گزرا ہوگا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حنین معاذ کی خاطر بشرا کے ساتھ مل کر کیا کچھ کر رہا ہے، اس لیے ان دونوں واقعات کا آپس میں تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عام لوگوں کے علاوہ پولیس نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور ایسا یقیناً جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ پولیس کی طرف سے اس معاملے میں مسلسل مجرمانہ غفلت برتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں وہ سونیا خان کو ہسپتال میں اپنے سامنے دیکھ کر حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیسی ہو تم بہادر لڑکی؟ سونیا نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تیزی سے امپروو کر رہی ہوں اور امید ہے کہ جلد اس بستر سے جان چھوٹ جائے گی، بشرا نے اسے جواب دیا۔ حقیقتاً وہ پہلے سے زیادہ رفتار سے صحت مند ہو رہی تھی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ غم انسان کو ڈھا دیتے ہیں اور وہ بالکل ہی ہمت ہار بیٹھتا ہے، لیکن بشرا کا معاملہ اس سے برعکس تھا۔ وہ دواؤں اور علاج کے دیگر طریقوں سے زیادہ اپنی قوت ارادی کے بل پر ٹھیک ہو رہی تھی، اور اب اس نے بستر سے اتر کر خود سے تھوڑا چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا۔ دیٹس گڈ، میں یہی سننا چاہتی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، لیکن میں یہاں تم سے افسوس کرنے سے زیادہ تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے آئی ہوں، اور یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمت سے کام لو، کیونکہ اس دنیا میں صرف وہی سر اٹھا کر جی سکتے ہیں جن کے اندر ہمت ہو۔ بشرا کی اس سے پہلے جو 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان میں اس نے سونیا کا تاثر ایک امیر اور فیشنیبل عورت سے زیادہ نہیں لیا تھا، لیکن آج وہ اسے خاصی مختلف لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ کے الفاظ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ واحد فرد ہیں جو اس طرح کی بات کر رہی ہیں، ورنہ میرے جاننے والوں میں سے جو ملتا ہے وہ مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ میں اپنی ضرورتوں کا انجام دیکھ چکی ہوں اس لیے مجھے سنبھل جانا چاہیے اور خاموشی سے سر جھکا کر جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو وہ ظالموں کے پٹھو ہوتے ہیں اور ان کا نمک حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسی ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ میرا تعلق چونکہ ان دونوں قبیل کے لوگوں سے نہیں ہے، اس لیے میں تم سے وہی کہہ رہی ہوں جو حق ہے۔ سونیا نے ایک ادا سے شانے جھٹکتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین عورت تھی اور اس کی ہر ادا دلکش تھی۔
مجھے آپ کے خیالات جان کر خوشی ہوئی، ورنہ ہمارے ہاں کے لوگ خصوصاً خواتین تو بالکل بھی اس انداز میں نہیں سوچتیں۔ بشریٰ نے اس کی تعریف کی۔ میرے خیال میں سوچتی تو ہیں، لیکن اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل اور مواقع نہیں ہوتے۔ اتفاق سے میرے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، اس لیے مجھے اظہار میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ بہرحال اس بحث کو جانے دو، فی الحال تو میں تمہارے پاس یہ آفر لے کر آئی ہوں کہ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اگر تم چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، وہاں تمہیں تحفظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے پیشکش کی تو بشریٰ حیران رہ گئی اور حیرت سے بولی، آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی آفر کر رہی ہیں؟ بالکل، اس سلسلے میں میری داراب سے بھی بات ہو گئی ہے، اسے بھی تم سے ہمدردی ہے اور ہم دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو جائے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سونیا نے اسے بتایا۔ تھینک یو سو مچ میم، میں آپ کی اس آفر پر غور کروں گی۔ بشریٰ اپنے بارے میں بہت سے فیصلے پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن سونیا کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں فوری انکار مناسب نہیں لگا اور اس نے بات بنا دی، جیسی تمہاری مرضی، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، البتہ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم میری آفر قبول نہ کرو تب بھی مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، مجھے تم ہمیشہ اپنی مدد کے لیے تیار پاؤ گی اور میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ میں ہر طرح کے حالات میں تمہارا ساتھ دوں گی، چاہے بظاہر تم کتنا ہی غلط کام کیوں نہ کر رہی ہو۔ سونیا خان کا لہجہ بہت خاص تھا اور نظریں یوں بشریٰ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہ اسے اندر تک پڑھ رہی ہو۔ کیوں؟ بشریٰ کے لبوں سے بے ساختہ ہی سوال پھسل گیا۔ معاذ کے لیے، معاذ جیسے شاندار لڑکے کو ضائع کر دینے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری جنگ انہی لوگوں سے ہے جو معاذ کی گمشدگی کے ذمہ دار ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے۔ سونیا کے اتنے صاف جواب نے ایک بار پھر بشریٰ کو حیران کر دیا۔ یہ بات تو پہلی ملاقات میں محسوس ہو گئی تھی کہ سونیا معاذ میں دلچسپی لے رہی ہے، لیکن یہ دلچسپی اتنی گہری ہوگی اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سونیا ایک شادی شدہ عورت تھی اور ہمارے معاشرے میں شادی شدہ خواتین اپنی وفاداریاں اپنے شوہر سے ہی وابستہ رکھتی ہیں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں داراب کی بیوی ہوں، لیکن یہ ایک غیر جذباتی رشتہ ہے، کم از کم میری جانب سے ایسا ہی ہے۔ میں نے غربت سے جان چھڑانے کے لیے داراب کا ہاتھ تھاما تھا اور اب تک اس ساتھ کے بدلے اسے وہ سب دیتی رہی ہوں جس کی اس نے مجھ سے خواہش کی۔ میں اس سے بے وفائی کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، لیکن دل کے معاملات میں انسان بے اختیار ہوتا ہے۔ معاذ کو تم میرے دل کی بے اختیاری سمجھ لو۔ سونیا جیسے اس کی ہر سوچ پڑھ رہی تھی اور صاف گوئی سے اسے ہر انکہے سوال کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ بشریٰ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ معاذ کے معاملے میں بے اختیار تو اس کا بھی دل تھا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، الٹا اس چکر میں اتنا کچھ گنوا دیا تھا۔ مجھے معاذ کے دوست حنین کے بارے میں بھی اطلاع ملی تھی کہ جس دن تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی، اس سے اگلے دن اس کی ایک دن پرانی تشدد شدہ لاش کہیں پڑی ملی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ حنین بھی معاذ والے چکر میں اپنی جان سے گیا ہے۔ سونیا نے یکدم ہی موضوع گفتگو بدلا اور حنین کا معاملہ چھیڑ دیا۔ دونوں واقعات کا جو ربط پولیس نے نہیں جوڑا تھا وہ اس نے آرام سے جوڑ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے ایک آؤٹ سائڈر جیسی حیثیت رکھتی ہوں اور تم اتنی آسانی سے مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن میں پھر بھی تم سے یہ کہوں گی کہ مجھ پر اعتبار کر کے تم نقصان میں نہیں رہو گی۔ تم نے اب تک اتنا نقصان اس لیے اٹھایا ہے کہ تمہارے پاس وسائل اور تجربے کی کمی ہے۔ میں اس کمی کو پورا کر سکتی ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ حنین کے معاملے میں اس کے اندازے کی تصدیق کرنے کے سلسلے میں بشریٰ تذبذب کا شکار ہوئی تو اس نے مزید کہا، اور اس پل بشریٰ کو عالم شاہ یاد آیا۔ وہ بھی وسائل والا بندہ تھا اور اسی نے انہیں سلطان کو اغوا کر کے اس سے معاذ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن سب الٹا ہو گیا تھا۔ وہ سلطان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے تھے، الٹا انہیں ہی ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس پر ستم یہ تھا کہ اس دن کے بعد سے عالم شاہ بھی منظر سے غائب تھا۔ حواس بحال ہونے کے بعد اس نے بعد میں اپنا موبائل چیک کیا تھا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ اس روز صبح عالم شاہ نے کئی بار اسے کال کی تھی، لیکن وہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کر سکی تھی۔
بعد میں اس نے کئی بار عالم شاہ کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کا موبائل بند ملا۔ کوٹھی کے لینڈ لائن نمبر پر رابطہ کرنے پر صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گاؤں گیا ہوا ہے۔ گاؤں کا رابطہ نمبر دینے سے ملازم نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ انہیں ایسے بنا اجازت کسی کو نمبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بشریٰ اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ اندازہ نہ لگا سکے کہ عالم شاہ کو اس سارے سلسلے سے الگ کر لیا گیا ہے۔ عالم شاہ کے والد ایک جاگیردار اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا جذبات میں آ کر پرائی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو انہوں نے کسی بھی ترکیب سے اسے روک لیا ہوگا۔ لیکن یہ سونیا خان عجیب عورت تھی کہ خود جان بوجھ کر اس پرائی آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی، وہ بھی اس لیے کہ ایک لڑکا جس سے اس کی کل 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے وفادار رہنے کی دعویدار بھی تھی۔ ایسی صورت میں بشریٰ کے لیے مشکل تھا کہ ایک دم سے اس پر بھروسہ کر لیتی۔ اب میں چلتی ہوں، دوبارہ کسی دن چکر لگاؤں گی۔ تمہارے پاس میرا موبائل نمبر تو موجود ہے ہی، تم جب چاہو اور ضرورت محسوس کرو تو مجھے کال کر سکتی ہو۔ میں تمہارے ہسپتال کے اب تک کے ڈیوز کلیئر کروا چکی ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی میں نے ہدایت کر دی ہے کہ جب تم ہسپتال سے ریلیز ہو تو بل مجھے بھجوا دیا جائے۔ سونیا نے اس سے اپنی کسی بھی بات کے فوری جواب کے لیے اصرار نہیں کیا اور رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ کو ڈیوز پے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں افورڈ کر سکتی ہوں۔ اس کی دی اطلاع پر بشریٰ نے فوراً احتجاج کیا، مجھے معلوم ہے کہ تم افورڈ کر سکتی ہو، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آگے تمہیں بہت رقم کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے محفوظ رہنے دو۔ میری بات الگ ہے، اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ ہی نواز رکھا ہے، اور اتنے بہت میں سے 1.5-2 لاکھ کی رقم نکالنا بھرے برتن میں سے پانی کی ایک بوند نکالنے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم میرے اس عمل کو اپنے اوپر کوئی احسان بھی نہ سمجھنا، کیونکہ اصل میں یہ مجھ پر تمہارا احسان ہوگا کہ تم میرے اس تحفے کو قبول کر لو۔ تم معاذ کی اچھی دوست ہو، اور میں اپنے آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہتی ہوں کہ میں معاذ کے لیے کچھ نہیں کر سکی، لیکن اس کی دوست کے لیے وہ کچھ کر رہی ہوں جو میرے اختیار میں ہے، اس نے کہا، اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے مختصر وقفے میں بشریٰ نے دیکھ لیا تھا کہ باہر اس کا خاص باڈی گارڈ موجود ہے۔ اس کا یہ زبردست سا باڈی گارڈ اس بات کو جتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ خاصی اونچی حیثیت کی عورت ہے۔ بشریٰ نے بے ساختہ ہی ایک گہری سانس لی تو اس کے نتنوں نے اس خوشبو کو محسوس کیا جو سونیا خان اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ آج کی اس ملاقات میں بھی وہ پوری نک سک سی تیار تھی، اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ افسردہ و غمزدہ ہے، اور اپنے دعوے کے مطابق جس شخص کے معاملے میں اس کا دل بے اختیار ہے، اس کے لیے اسے کوئی پریشانی لاحق ہے۔ شاید اس تیاری کا تعلق داراب خان کی وفاداری سے تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔